اس دوران توشاخانہ 2 میں ٹرائل جو ہو رہے تھے اس میں بھی میں نے بطور وکیل پارٹیسپیٹ کیا. تو جب میں خان کے پاس پہنچا تو عین اسی وقت میری غیبت ان کے سامنے ہو رہی تھی کہ میں پہنچ گیا. اور یہ غیبت کا لامتناہی سلسلہ ہے. اور اس دفعہ وہ بتایا جا رہا تھا خان کو کہ یہ جو ہمارے ساتھی ٹوٹے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم, امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج کے ویلوگ میں خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور زرداری صاحب کی دبئی روانگی, میاں نواز شریف صاحب کی لندن روانگی, قاضی فائز عیسیٰ نے ملک چھوڑ دیا, اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں جو پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں. کہیں سیاست میں گڑبڑ تو نہیں ہونے جا رہی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے جو ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی تھی, وہ کورٹ کے آرڈر کے تھرو اس پابندی کو ختم کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کل خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی. اور آج کی اگر آپ خبریں دیکھیں گے تو عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان اور ان کے ساتھ جو دوسری ہیں انہوں نے ملاقات کی, اور بشرا بی بی نے ملاقات کی. یوں جو ایک طویل دور تھا پابندیوں کا وہ ختم ہو گیا اور ملاقاتیں اب شروع ہو چکی ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت لوگوں کے شدید دباؤ میں ہیں, یعنی غصے کے دباؤ میں. جس طرح ان کا استقبال کیا گیا لندن میں, جس طرح نواز شریف صاحب کا لندن میں استقبال کیا گیا, یہ پاکستانی عوام کا غصہ ہے. جس طرح آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, جس طرح آپ نے ایک آئینی ترمیم زبردستی یعنی پاس کروائی ہے, لوگوں کو ہراسمنٹ کر کے, لوگوں کو پیسے دے کے. مولانا فضل الرحمان نے جو آپ کے ساتھ کیا, جو آپ کی شکیں اس میں سے نکلی, اور جو مولانا فضل الرحمان نے اپنی شکیں ڈالی, یہ کہیں نہیں لگتا کہ حکومت پاکستان جیت گئی اور اپوزیشن جو ہے ہار گئی. میں ابھی بھی یہ کہوں گا, پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اپوزیشن جیت گئی, حکومت ہار گئی, کیونکہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں, ادارے سمجھتے ہیں, جوڈیشری سمجھتے ہیں, عدالتوں کے نظام کے جو چلانے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں. آپ نے جسٹس منصور کو چیف جسٹس پاکستان کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ آپ کو ڈر تھا. آپ کو ڈر تھا کہ کہیں فارم 47 اور فارم 45 نہ کھل جائے. اگر کھل گئے تو حکومت پاکستان اس وقت جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے سارے راز کھل جائیں گے. آپ کو گھر جانا پڑے گا, خان صاحب کو باہر نکالنا پڑے گا, سارے مقدمات جھوٹے ہیں ختم کرنے پڑیں گے. کہیں سے بھی آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی. آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے سپورٹ مل جائے. اس وقت پاکستان میں بہت سارے سیاستدان پاکستان کو الوداع کر کے باہر چلے گئے. زرداری صاحب اپنے پوتوں کے ملاقات کے بہانے سے دبئی میں, میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی لندن چلے گئے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ملک چھوڑ دیا, اور اس کے علاوہ اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی پنجاب یعنی پاکستان چھوڑنے کی تیاریوں میں. کچھ ایسے محسوس ہونے لگا ہے سیاستدانوں کی کہ خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے اتنی طویل مدت کے بعد شاید وہ کہیں نہ کہیں اپنی منزل پہ پہنچ گئے. یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ ملاقاتوں کا کھل جانا, اور بشرا بی بی کی رہائی, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی رہائی, اس بات کی نوید سناتی ہے کہ کارکن آزاد ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو ایک دن لیڈر بھی آزاد ہوں گے, ایک دن چیئرمین بھی آزاد ہوگا, اور جس دن چیئرمین آزاد ہو گیا اسی دن آپ دیکھیں گے پاکستان میں سیاست ایک دم بالکل چینج ہو جائے گی. اب خان صاحب کے ساتھ جب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ نے سنا ہوگا اسد کیسر کو, آپ نے سنا ہوگا شیر افضل ماروت کو. یہ جو پارٹی کو جس طرح لے کے چلتے ہیں, ابھی بھی جو خبریں آتی ہیں میڈیا میں, یعنی بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو پی ٹی آئی میں جھگڑے کیوں نہیں ہو رہے, پی ٹی آئی کے جو گروپ ہے وہ آپس میں لڑائی کیوں نہیں کرتے.
یعنی ایک بات آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی موروثی سیاست کے تحت ابھی بھی یعنی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب چلا رہے ہیں. کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے فیصلے پہ مخالفت کرے, کسی کو ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون اب بھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب, پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ, پھر حفظہ شہباز, پھر ان کی برادری, چاچے, بھتیجے, پوتے پوتیاں, یہ ساری سلسلہ چل رہا ہے. اس پارٹی میں بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے, اس پارٹی میں بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ان بادشاہوں کے خلاف کوئی کمنٹس پاس کریں, کوئی مطلب کوئی ایک رائے دے کہ ان کے خلاف ہو, کسی کو ضرورت نہیں ہے. لیکن واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جن کا لیڈر جیل میں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سب کو ساتھ لے کے اس ملک کی خاطر, اس ملک کی غریب عوام کی خاطر ابھی بھی جد و جہد کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت خان صاحب کی جو جیل سے جو پیغامات آ رہے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ایک ہی ہے, اس حکومت پہ پریشر ڈالیں, اس حکومت پہ پریشر ڈالیں, وہ چاہے جلسے جلوسوں کی صورت میں ہو, چاہے احتجاج کی صورت میں ہو, کہ خان صاحب کی رہائی عمل میں لائی جائے. آپ نے زرتاج بی بی کی جو ہے پریس کانفرنس سنی ہوگی, انہوں نے میاں صاحب کو مخاطب ہو کے کہا اور شہباز حکومت کو مخاطب ہو کے کہا, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو آپ جتنے بھی ظلم و ستم اٹھائے جا رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ اگر تحریک انصاف حکومت میں آئی, اقتدار میں آئی, تو آپ کو بھی کہیں نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی آپ اگر ایک سیاست کے حوالے سے انتقامی کارروائی کر رہے ہیں تو آپ نے بھولنا نہیں ہے یہ دن, کہ یہ دن آپ کے اوپر بھی آنے ہیں, کیونکہ پاکستان میں سیاست کسی ایک کی نہیں ہوتی. آپ کے پاس اگر آج طاقتور کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے تو اسی طاقتور کا ہاتھ کل کسی اور کے سر پہ ہوگا. یعنی پاکستان میں جو بھی سیاسی انتقامیہ کارروائی ہوتی ہے تو ان سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے کتنا عرصہ جیل گزاری ہے, پھر نواز شریف صاحب نے گزاری ہے, پھر شہباز شریف صاحب نے گزاری ہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی سیاست کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا. ایک دوسرے سے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے سے جو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ یہ سیاستدان آپس میں ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے جو مطلب جھگڑے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے جو حکومتوں کے پھٹے ہیں, وہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پہ طاقتور کا ہاتھ کبھی کسی کے سر پہ ہوتا ہے, کبھی کسی کے سر پہ ہوتا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں آج تک کسی کو بھی 2 دہائی اکثریت نہیں ملی, اور جس دن کسی ایک پارٹی کو 2 دہائی اکثریت مل گئی, یقین کرے باقی تمام اپنے مخالفین کو تہس نہس کے رکھ دی. کیونکہ وہ پاکستان میں جب بھی حکومت آتی ہے تو 2-4 پارٹیاں اس کے ساتھ پکڑا دی جاتی ہیں, پھر وہ اسی بلیک میلنگ میں وہ ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تاکہ ہماری حکومت چلے. اب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اب دیکھیں ان کے جو لیڈر ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا, انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا, اور ایم کیو ایم نے مسلم لیگ نون کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا. لیکن نہیں, حکومت کرنی ہے, پاکستان کی ملکیت کو اپنی ملکیت بنانا ہے, پاکستان کے عوام کا پیسہ اپنا پیسہ ہے, اور جو ترقیاتی فنڈ ملتے ہیں وہ ہمارے گھروں کے لیے ملتے ہیں, ہماری جو محلے کی سڑکیں ہیں ان کے لیے ملتے ہیں. جتنی ڈیولپمنٹ کے پیسے آتے ہیں, باہر سے فنڈ آتے ہیں, وہ ہمارے گھر لینے کے لیے ہوتے ہیں. کسی پاکستانی عوام کو, کسی پاکستانی عوام کے سیاستدانوں کو کوئی خیر نہیں آتا. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان ایک ساتھ ہو جائیں, پاکستان کی ترقی کے لیے سوچیں, اور پاکستان میں مل جل کر سیاست کو آگے بڑھائیں اور عوام پہ رحم کریں. اور اس وقت جو سچویشن عوام کی ہے اس پہ بالخصوص زور دے کے سوچیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے قدم اٹھائیں.
بہت بہت شکریہ.